السلام علیکم. آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک ہاٹ ٹاپک کے ساتھ جس کا نام ہے غصہ. اور غصہ مطلب ایسا کامن ٹاپک ہے کہ ہر کسی کو آج کل سب پہ غصہ آتا رہتا ہے. تو سر آپ ہمیں بتائیں گے کہ غصے کی اصل میں حقیقت کیا ہے؟ اصل میں وہ ہوتا بھی ہے یا پھر ویسے ہی مائنڈ کی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں نہیں، بالکل آپ نے بالکل بڑی صحیح بات کی ہے. دیکھیے، غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور ری ایکٹ کرتے ہو. اوکے. اور آپ جب اوور ری ایکٹ کرتے ہو اور ایک حد سے تجاوز کر جاتے ہو تو اس کے بعد پھر جو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں، جو آپ کا رویہ ہوتا ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے، وہ اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو تنگ کرنے والا ہوتا ہے. یہ غصہ ہوتا ہے. اب حقیقی زندگی میں اگر دیکھا جائے، جن لوگوں کو غصہ نہیں آتا، یعنی جن لوگوں کو بالکل غصہ نہیں آتا، وہ بھی غلط ہیں. ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پریشانی یا کمزوری والی بات ہے. مثلاً یہ کہ دیکھیں، غصہ ایک نیچرل طریقہ ہے اپنے ایموشنز کے اظہار کا. اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو آپ اچھائی میں جواب دیں گے. اگر کوئی چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو آپ ریئیکٹ کریں گے، آپ غصہ کریں گے. آپ غصہ کریں گے ٹو این ایکسٹینٹ تاکہ وہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرے. اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی مارے جا رہا ہے اور آپ کو کیا بات ہے بھائی، دو تھپڑ اور مار لو مجھے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا نا. نہیں، یہ تو نہیں. If somebody has damaged you, you have a right to express yourself. اور وہ جو بیہیویئرل ایکسپریشن ہوتا ہے آپ کا، وہ غصہ ہوتا ہے. تو اس لیے غصہ ہونا اور غصے کا آنا ایک جو ہیلدی مائنڈ ہے اور ہیلدی بیہیویئر ہے اس کا حصہ ہے. بالکل آنا چاہیے. دیکھیں، ماں باپ کو اپنی اولاد پہ غصہ آتا ہے کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کل بڑے ہو کے اللہ کرے یہ بڑے افسر بنے، بڑے لوگ بنے. لیکن جب وہ بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر باپ کو غصہ نہ آئے، وہ ان کو ڈانٹے نہ، تو پھر تو کوئی حال ہی نہ ہو. پھر تو بچے ظاہر ہے وہ تو ہاتھوں سے نکل گئے. اسی طرح آپ کا ملازم ہے، آپ کسی کام کرنے والا ہے، لیکن پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے کہ جب غصہ ایک لیول سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور عادت کسی کی بن جاتی ہے ہر بات پہ غصہ. ہاں، یہ تو ایک نیچر کا حصہ ہے. بٹ اف یو اوور ریئیکٹ تو یہ پھر ایک پرابلم بن جاتی ہے. اب اگر غصے کو ہم کہہ لیں کہ یہ ایک ہمارے باقاعدہ بیہیویئر کا حصہ ہے، ہمارے ایموشنز کا حصہ ہے، تو اس سے کم یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چلو غصہ کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر اصل بات جو آج ہم نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جاتا ہے تو اس غصے کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اور کنٹرول. اب اس کے اندر دو پارٹیز ہوتی ہیں. ایک پارٹی ہوتی ہے غصہ کرنے والی اور ایک پارٹی ہوتی ہے غصہ برداشت کرنے والی یا دلانے والی. اب دونوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں جو ان کو فالو کرنے پڑے. دیکھیے، ہمارے ہاں ہماری حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھیے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں. اب یہ کیوں اتنی بڑی، دیکھیں اس زمانے میں اتنی بڑی سائنٹیفک بات کیوں کی آپ نے؟ اس لیے کیا کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب کوئی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہو اور اپنے آپ کو اس سیٹ اپ سے نکالتے ہو تو وہ ڈی ارینج ہو جاتے ہیں، وہ کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا غصہ بھی کم ہو جاتا ہے. پانی کا بھی اس سے تعلق ہے. میں اس پہ آ رہا تھا بالکل 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 آپ نے صحیح کہا. اسی طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو آپ پانی پی لیں. اب اس کی منطق یہ ہے کہ اگر میرے خیال میں اگر پانی پینا ہو تو ٹھنڈا پانی پئیں تاکہ جذبات کنٹرول. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کے تالو میں ایک نرو ہوتی ہے جس کو ویگس نرو کہتے ہیں، وہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے. جب وہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. دیکھیے، غصے میں ہوتا کیا ہے؟ غصے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے، آئیز ریڈ ہو جاتی ہے، بالکل، اور پھر آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، اینڈ یو میک اے رانگ ڈیسیژن. اس لیے غصہ حرام ہے، آپ غلط فیصلہ کر جائیں گے.
اب یہ غلط فیصلہ، میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس یہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں، کئی دفعہ ان کی باتیں میں سن رہا ہوتا ہوں، کئی طلاقیں صرف اس بات پہ ہوتی ہیں کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ غصہ آیا، آپ خود کو قابو بھی نہ رکھ سکے اور آپ نے اس کو طلاق دے دی. اسی طرح بہت سارے، اگر آپ بڑے حیران ہوں گے، آپ کبھی، مجھے تو اتفاق ہوا ہے، میں ریفارمز کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، میں جیلوں میں جا کے جو کرمنلس ہیں ان کو ملتا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ 50% سے زیادہ کرمنل ایسے تھے جو کہتے تھے کہ کاش ہمیں غصہ نہ آتا. غصے کی وجہ سے چھوٹی سی بات کے اوپر، مثال کے طور پہ فروٹ خریدنے کے لیے آپ گئے اور اگلے بندے نے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی اپنی ماں کے بارے میں بری بات کہہ دی، کوئی گالی دے دی، اور اگلے نے چھری لے کے آپ کے پیٹ پہ مار دی. تو ہر آدمی کا جو غصہ ہے اس کے ٹریگرنگ فیکٹر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کے جو ٹریگر کرتے ہیں فیکٹرز وہ ہوتے ہیں، کوئی آپ کو ماں بہن کی گالی دے دے، کئیوں کے ٹریگر کرتے ہیں کوئی مذہب کے بارے میں بات کر دے، ٹھیک ہے نا، ہمارے عقیدے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی تو چھوٹی سی بات چھوٹی، وہ آپ کو ٹریگر کر دے گی. پھر اسی طرح کچھ ہمارے سوشل ہمارے وہ ہوتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہو کہ مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ پراپرٹی ہماری ہے، اس کے اوپر کوئی آ کے قبضہ کر رہا ہے، تو اس وقت وہ ٹریگرنگ فیکٹر ہو سکتا ہے، فیکٹر ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ جو اپنے بچے ہیں ان کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے سننے والوں کو ایک جملہ سکھانا چاہتا ہوں. آج اس پورے پروگرام کا مقصد ایک جملہ سکھانا ہے. وہ جملہ اگر آپ نے سیکھ لیا، آئی ڈونٹ نو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ نہیں ہے، اور وہ جملہ ہے ایکٹ ڈونٹ ری ایکٹ. آپ ایکٹ کیا کریں، ری ایکٹ نہ کیا کریں. تو زندگی میں جب آپ ایکٹ کرتے ہو تو سچویشن کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہو، جب آپ ری ایکٹ کرتے ہو تو سچویشن آپ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی. مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آ گیا کسی پہ، اپنے نوکر پہ غصہ آ گیا آپ نے کہا تم نے یوں کیوں کیا، تم نے ایسے کرنا چاہیے تھا. آپ نے 3-4 اور پھر اس کے ٹریگر پوائنٹ کے اوپر آپ نے حملہ کر دیا، تو اس نے آگے سے آپ کو جواب دے دیا. جب جواب دیا تو پھر آپ نے سوچا ہے یہ میرا نوکر ہو کہ یہ مجھے جواب دے رہا ہے. اب آپ نے اور اوور ری ایکٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے that you have made an enemy. وہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. بہت کام کا شخص ہوتا ہے جس کو آپ کو نکالنا پڑے گا. جب ایک آدمی نے آپ کی بے عزتی کر دی تو پھر آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا. یا اگر آپ نے نہیں نکالا اس کو، اور then you will have to face the music, or that person can later on become your enemy. تو اس لیے زندگی میں ایکٹ کرے، ڈونٹ ری ایکٹ کرے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کے گھر میں بجلی کا بل آ جاتا ہے. عام طور پہ جو بل آتا ہے وہ 8, 10, 12, 15 ہزار کا آتا ہے. 30 ہزار کا آ گیا. اب وہ گھر کا جو مالک ہوگا وہ اس کو پکڑے گا بل کو. یہ میں اپنے بچوں کو منع کرتا ہوں، یہ بلب آن کر رکھتے ہیں، اے سی آن کرتے ہیں. میں کٹوا دوں گا، میں بجلی کا بل ہی کٹوا دوں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. یہ سارے کا سارا وہ ری ایکٹ کر رہے ہیں. اس کی جگہ اچھا وہ کرے گا کیا، تھک جائے گا، 15-20 منٹ کے بعد تھک جائے گا، پھر بھول جائے گا. اگلے مہینے پھر 45 ہزار کا بل آیا ہوا ہوگا، دوبارہ وہی سب ریمائنڈ ہوگا. لیکن اگر وہ ری ایکٹ کرنا چاہتا ہے تو ری ایکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چپ ہو جائے. وہ دل میں سوچے کہ اچھا میرا ایک اوپر کا پورشن ہے، ایک نیچے کا پورشن ہے، اور یہ بچے بڑے لاپرواہ ہیں، ٹھیک تو انہوں نے ہونا نہیں ہے. میں ایسا کرتا ہوں، اوپر کا جو پورشن ہے اس کا ایک مین سوئچ بنا دیتا ہوں تاکہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو میں اس کو آف کروں، ساری بجلی میری بند ہو جائے کرے. اور میں یہ کہوں کہ میں ان بلبوں کی جگہ پہ LED لائٹیں لگا دوں. یہ ری ایکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے زندگی میں یہ کہنا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے غلط ہے. غصہ بالکل نارمل آدمی کا حصہ ہے. جس کو غصہ نہیں آتا وہ بھی اب نارمل ہے، لیکن غصہ ایک حد سے بڑھنا نہیں چاہیے. اور جب آپ کو غصہ آئے تو یو شوڈ ایکٹ، یو شوڈ ناٹ ری ایکٹ.
اور عام زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں غصہ کم آئے تو 3-4 میں آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں. ایک ٹپ تو یہ ہے کہ جو لوگ اسپورٹس مین ہوتے ہیں، جو ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو عام طور پہ غصہ کم آتا ہے. اپنے بچوں کو کھیلوں میں ڈالیں. اگر آپ بڑے ہیں تو واک کیا کریں، ایکسرسائز کیا کریں، آپ کو غصہ کم آئے گا. نمبر 2، شاکر اور صابر بنیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور صبر کرتے رہتے ہیں، ان کو غصہ کم آتا ہے. جب ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو برا کام ہوا ہے، جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی حکمت ہو، تو پھر آپ کو غصہ نہیں آئے. اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو اس لیے صابر اور شاکر بنیں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ہیلپ کرے گا کہ جو غذائیں آپ کھاتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ چکنائی اور بہت زیادہ جو یہ تیز چیزیں ہوتی ہیں، مطلب مرچ مسالے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کم استعمال کریں. اگر آپ سمپل ویجیٹیبل استعمال کریں اور پانی زیادہ پئیں آپ، تو پھر آپ کا بیلنس ٹھیک رہتا ہے. کیونکہ ایسیڈیٹی اگر آپ کو ہو، یہ بھی ایک سٹریس کا باعث بنتی ہے اور یہ بھی آپ کو غصہ دیتی ہے. اور فائنلی لاسٹ، نیند اچھی کریں اپنی. جن لوگوں کی نیند اچھی ہوتی ہے ان کو بھی غصہ کم ہوتا ہے. تھینک یو سو ٹھیک ہے؟ مچ سر. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو غصے کی حقیقت اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی سمجھ آ چکے ہوں گے، اور آپ سر کی بتائی ہوئی ٹپس پر عمل کر کے خود کے اور اپنے رشتوں کو خراب کرنے کی بجائے غصے کی حالت میں پازیٹیو ڈیسیژن لے کے مضبوط بنانے کی کوشش کریں. شکریہ، اللہ حافظ.